نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج ذی القعدہ کی پہلی تاریخ ہے اور ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کا آغاز کیا تھا جس کا اختتام صلح حدیبیہ کی صورت میں ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے دلوں کے اندر مکہ مکرمہ کی محبت، اپنے آبائی وطن کی محبت، بیت اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کے افعال ادا کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر یہ بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دفعہ اپنا گھر دیکھنے کا پھر موقع عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی۔ یکم ذی القعدہ کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے یہ لوگ تھوڑا آگے پہنچے، مقام ذوالخلیفہ یا مقام ذوالخلیفہ، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی بصرہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے وہاں پر عمرے کے لیے احرام باندھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔